السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناول دل کے ہاتھوں مجبور ہوں اے جانے جانا کا ایپیسوڈ نمبر 7، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہبا جو کہ آلریڈی بلال یعنی عمر کے بڑے بھائی کی معشوق تھی، اور بلال ہبا کو ہوٹل کے اندر پرپوز بھی کر چکا تھا، اور ہبا نے بلال کی محبت کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا، اور بلال اس چیز کا اظہار اپنے پیرنٹس یعنی والدین سے بھی کر چکا تھا۔ اسی اسنا میں جب بلال عمر کے کمرے میں جائے گا، عمر کی کیفیت دیکھے گا، اور عمر کی بک کے اندر ہبا کی تصویر، یہ سبھی کچھ دیکھ کے بلال کے اوپر قیامتیں ٹوٹ پڑیں گی، اور بلال پھر اپنی محبت کو قربان کر کے یہی ہبا ساری کوششیں کر کے اس کو عمر کے نکاح میں دے دے گا۔ یہ سب دیکھنے کے لیے عمر کے دل پہ کیا گزرے گی جب عمر کو بلال کا پتہ چلے گا کہ یہ تو آلریڈی ہبا بلال کی معشوق تھی۔ تو یہ ساری حقیقتیں جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ آپ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ عمر بلال کی آواز پہ عمر کے چلتے قدم رک گئے، وہ مڑ کے انہیں دیکھنے لگا۔ کب تک ناراض رہو گے عمر، میں بھائی ہوں تمہارا۔ وہ ان کے قریب آیا اور ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ جب تک ہبا کو اس کا بھائی نہیں مل جاتا، بلال چونک کے اسے دیکھنے لگا۔ کل کی لڑکی کے لیے تم اپنے بھائی سے الگ ہو رہے ہو؟ وہ کل کی لڑکی نہیں، میری بیوی ہے۔ عمر ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولا تو وہ نظریں چرا گیا۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ انجانے میں ہی صحیح، لیکن وہ بھی یعنی بلال خود بھی اس لڑکی کو دل دے بیٹھا ہے، مگر بھائی کی خوشی کے لیے اس نے یہ سب کیا ہے، صرف عمر کی خوشی کے لیے اپنی محبت کو قربان کیا ہے۔ وہ عمر کو دیکھنے لگے۔ عزت سے بات کیا کریں ہبا کے متعلق، میں بار بار برداشت نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہہ کے جانے کے لیے مڑا تو بلال کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ کیسی ہے وہ؟ عمر نے مڑ کے انہیں دیکھا۔ آئی مین کیسی ہے ہبا؟ وہ نظریں چرانے لگا۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اور لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ بلال صوفے پہ گر سے گیا۔ میرے بھائی، انجانے میں نے غلط کر دیا اس کے ساتھ، لیکن کیا کروں؟ تم نہیں جانتے کہ میرے دل پہ کیسی اور کتنی قیامتیں گزرتی ہیں اسے بار بار اپنے سامنے دیکھ کر، یعنی تمہارے ساتھ انجانے میں ہی صحیح، مگر میں اس سے محبت کرنے کی حماقت کر چکا ہوں۔ اسے وہ نڈر لڑکی یاد آئی جب اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ اسے تنبیہ کرتی ہے۔ کسی میں مجال نہیں کہ بلال کے سامنے کھڑا ہو سکے، کہاں کہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے اس سے بات کرے، اور ہبا کو اسی لمحے وہ اپنا دل سونپ چکا تھا، مگر اب ان آنکھوں میں اسے خود کے لیے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا۔ عمر جب کمرے میں آیا تو ہبا اسی کا دیا ہوا سیل فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ عمر پہ نظر پڑتے ہی اس نے سیل فون بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ عمر زیر لب مسکرا پڑا۔ وہ بیڈ کے پاس آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ چپ رہی۔ عمر نے دوبارہ سے اسے آواز دی، ہبا۔ وہ چونک کے عمر کو دیکھنے لگی۔ عمر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ بہتر ہوں اب۔ اس کی امید کے برخلاف ہبا نے آرام سے جواب دیا، پھر سر جھکا کے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ عمر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، محبت بھی نہیں تھی، بس سوالیہ سی نظریں اٹھا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر کے لیے یہی کافی تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کال کر سکتی ہو، میرا نمبر وہی سیو ہے۔ ہبا نے اس کی طرف سٹپٹا کے آنکھوں سے دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا، جلدی سے نظریں جھکا دی۔ آئی مین بھابھی سے بول دیجئے گا۔ نظر اٹھا کے اسے دیکھا، وہ ابھی بھی خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو عمر کنفیوز ہو کے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کے بہن کی طرف چلا گیا۔ عمر کے جانے کے بعد
وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی۔ جب اٹھی تو اسے بھوک کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کے کمرے سے باہر آئی اور سیڑھیوں کی طرف جانے کا سوچ رہی ہی تھی جب بلال کی آواز پہ وہ رک گئی۔ کیسی ہو ہبا اب؟ لیکن مڑی نہیں وہ۔ اس نے آگے قدم بڑھائے جب وہ سامنے آ گیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ ہبا نے پہلے چونک کے اسے دیکھا، پھر ان آنکھوں میں نفرت جھلکنے لگی۔ محمد بلال، مت بھولیے گا میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں، جسے آپ بڑے مان کے ساتھ اپنے بھائی سے نکاح کروا کے لائے تھے۔ اس نے ایک ایک لفظ بلال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کے کہا۔ ان لفظوں کی جلن بلال کو اندر تک محسوس ہوئی۔ غیر محسوس انداز میں انہوں نے نظریں چرائی۔ ہبا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے سائیڈ سے ہو کے وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ بلال کی نظروں نے کافی دیر تک اس کا تعاقب کیا۔ نیچے آئی تو کوثر ہینڈ بیگ سنبھالے اندر آ رہی تھی۔ ہبا رک کے انہیں دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئی؟ کیسا فیل کر رہی ہو اب؟ کوثر کے پوچھنے پہ وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہوں اب۔ کچھ کھایا کہ نہیں؟ کوثر کی آواز میں اپنے لیے تشویش محسوس کر کے اسے بے ساختہ اپنی ماں یاد آ گئی، مگر سر جھٹک کے اس نے کوثر کو دیکھا۔ نہیں، بھوک لگی تھی، سوچا کچھ بنا لوں۔ تم کیوں بناؤ گی؟ ملازمیں کس لیے ہیں؟ تم حکم کیا کرو بس۔ ناظمہ ساتھ ہی ملازمہ کو آواز دی تو وہ دوڑی چلی آئی۔ جی بی بی جی، چھوٹی بی بی کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنوا دو، بھوک لگی ہے انہیں۔ پھر ساتھ ہی ہبا کی طرف مڑی۔ تم انہیں بتا دو جو چاہیے تمہیں، میں ذرا فریش ہو لوں۔ یہ کہہ کے وہ مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین خاتون تھی۔ چھوٹی بی بی کیا لیں گی آپ؟ ہبا چونک کے ناظمہ کو دیکھنے لگی۔ کچھ بھی بنا دیں جو حکم ہو، وہ یہ کہہ کے سر جھکا کے کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کی نظر سیڑھیاں اترتے بلال پہ پڑی، جو مصروف انداز میں موبائل میں کچھ لکھتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ہبا پہ نظر پڑی تو وہیں رک گئے، مگر ہبا منہ پیر کے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ماضی میٹنگ سے فارغ ہو کے جب وہ آفس سے باہر نکلے تو کوئی لڑکی وہاں ان کے ورکر سے بحث کر رہی تھی۔ یہ پہلے کی بات دہرا رہے ہیں کہ بلال کی محبت کیسے ہبا کے ساتھ تھی۔ وہ کچھ سوچ کے اس طرف آیا، یعنی بلال، کیا ہو رہا ہے ادھر؟ اب ہبا بلال کے ورکرز سے بات کر رہی ہے، یہ پہلے کی بات ہے۔ سارے ورکرز محمد بلال کو دیکھ کے سائڈ پہ احترام سے کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ لڑکی بنا کسی خوف کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنی پرابلم میں بلال پوچھ رہا ہے ہبا سے، وہ آبرو اچکا کے پوچھ رہا تھا۔ وہ بھی چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور آبرو اچکا کے ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ مجھے ہبا احمر کہتے ہیں، یہ محبت والے چکر سے پہلے کی بات ہے۔ جرنلسٹ ہوں، آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں۔ یہ فرسٹ ٹائم ہبا بلال اور عمر لوگوں کے ادارے میں آئی تھی۔ بلال کو اس کا اعتماد اچھا لگا تھا۔ جہاں سے ہی بلال کو محبت ہوگی ہبا سے، جدھر سب سر جھکا کے ان سے بات کرتے، وہیں یہ لڑکی اعتماد سے ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ لیا تھا آپ نے؟ پوچھئے اپنے ورکر سے، کہتے ہوئے ہبا پیچھے مڑ کے سب کو دیکھنے لگی۔ بلال نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو ان میں سے ایک نے سر اٹھا کے بلال کو دیکھا۔ یس سر، آج کے دن کا یہی کافی ہے۔ ہبا بلال کو دیکھنے لگی تو پوچھئے ان سے کیوں میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ بلال نے سب کو تنبیہ کی، پھر ہبا کی طرف دیکھا۔ آپ پلیز آئیے اندر۔ ہبا ان سب کو گھورتی اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ بلال کو اس کی اس ادا پہ ہنسی آ گئی۔ وہ زیر لب مسکراتا ہبا کے پیچھے چل پڑا۔ رات بھر اسے ہبا کی وہ آنکھیں یاد آتی رہی۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ کسی لڑکی کو اس انداز سے سوچ رہا تھا۔ یہی محبت کا فرسٹ ڈے تھا ہبا کا بلال کی زندگی میں۔ اس کا با اعتماد چہرہ، اس کی خوبصورت آنکھیں اور اس کا ورکرز کو گھورنا، وہ ہنس ہی پڑا۔
مس ہبا احمر وہ زیر لب بڑبڑایا، وہی دوبارہ سے ہبا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے اپنی کیفیت کا خود بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایک اجنبی لڑکی کے لیے کیوں ایسے ہو رہا ہے۔ ابھی وہ اپنے فادر علی احمد کے ساتھ ایک کانفرنس اٹینڈ کر کے نکلے ہی تھے جب بجلی کی تیزی سے ہبا ان کے سامنے آئی۔ یہ دوسری ملاقات تھی بلال اور ہبا کی۔ ایکسکیوز می سر، آپ کا کچھ ٹائم لوں گی میں پلیز، جانی پہچانی آواز۔ یہ اس نے دیکھا تو علی احمد کے ساتھ ہبا کھڑی ان سے کچھ دیر بات کرنے کی اجازت طلب کر رہی تھی، یعنی بلال کے فادر سے۔ اس کے ہونٹوں پہ ہلکی مسکراہٹ آئی، کسی تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہبا اسے لگی تھی، جبکہ ہبا اس کے احساسات سے بے خبر علی احمد سے سوال پوچھ رہی تھی۔ ایک دو سوال کے جواب دے کے وہ آگے بڑھ گئے تھے تو بلال کو بھی آگے بڑھنا پڑا، چاہتا تو نہیں تھا، جبکہ ہبا بھی دوسرے سائڈ چلی گئی۔ جب کسی نے اسے آواز دی مس ہبا، وہ رک کے اس اجنبی کو دیکھنے لگی۔ وہ بلال کا خاص آدمی غفور تھا۔ آپ کو سر بلال بلا رہے ہیں؟ ہبا نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ اپنے روم میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ احترام سے سر جھکائے بولا چلو۔ ہبا اسے دیکھتی آگے بڑھ گئی تو غفور بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ دروازے کے پاس پہنچ کے ہبا نے غفور کو دیکھا تو وہ نظریں نیچے کیے کھڑا تھا۔ کچھ سوچ کے ہبا اندر آئی تو سامنے ہی بلال صوفے پہ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ ہیلو مس ہبا۔ وہ اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کہیے کوئی کام تھا آپ کو؟ ہبا سٹپٹا کے چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جی ہبا۔ ہبا کی پلکیں لرز گئی بلال کے یوں دیکھنے سے، لیکن اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی کہیے شادی کریں گی مجھ سے؟ یہ فرسٹ ٹائم تھا بلال پرپوز کر رہا ہے۔ ہبا کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ کس کو چاہا نہیں ہوگی بلال کے ساتھ کی؟ وہ ابھی سب بلائے ہبا کے سامنے کھڑا اسے پرپوز کر رہا تھا۔ جی۔ ہبا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور کتنا قتل کرے گی آپ میرا اپنی ان خوبصورت آنکھوں سے؟ بلال دلکش انداز میں کہتا مسکرا رہا تھا۔ ہبا زیادہ دیر ان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی، وہ پلکیں جھکا گئی۔ بلال اس کے تھوڑا اور قریب آیا، اس کی سانسیں ہبا کے چہرے کو چھو رہی تھی اور ہبا کی دھڑکن بڑھا رہی تھی۔ ہبا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ بولو شادی کرو گی مجھ سے؟ بلال ہبا سے پوچھ رہا ہے۔ ہبا نظریں جھکا گئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو تم سن رہی ہو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ خوبصورت آنکھوں والی محترمہ، آپ میرا دل لے چکی ہیں انجانے میں ہی، اور میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ ہبا، آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ ہبا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر مسکرا کے پلکیں جھکا گئی۔ گھر پہ انہوں نے اپنی پسند کا کوثر کو بتایا، یعنی بلال نے اپنی مما کو بتایا۔ ہبا کی تصویر بھی اپنی مما یعنی کوثر کو دکھا دی۔ کوثر کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ ماشاءاللہ بلال، یہ تو بہت پیاری ہے۔ بلال مسکرا پڑا۔ مما، آپ کا یہ بیٹا اس پہ اپنا دل ہار چکا ہے اور بہت بری طرح ہار چکا ہے، بس جلدی سے کچھ کرے نا پلیز مما۔ کوثر اپنے ہینڈسم بیٹے کو دیکھ کے مسکرا رہی تھی اور حیران تھی کہ زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکی کے لیے ایسی فیلنگز رکھ رہا ہے۔ شور میرا بچہ، میں تمہارے پاپا سے بات کروں گی۔ وہ مسکرا پڑا۔ وہ سو رہی تھی جب اس کا سیل فون بجا۔ اس نے سوتے میں سیل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس کی غنودگی میں ڈوبی آواز بلال کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ ہیلو جان۔ بلال۔ ہبا کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ او آپ؟ جی 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 میں۔ وہ خوش دلی سے بولا۔ نیند نہیں آتی آپ کو کیا؟ بلال اس کی بات پہ مسکرا پڑا۔ آتی تھی، اب نہیں آتی۔ کیوں؟ ہبا نے بے ساختہ پوچھا۔ بتا تو دوں، لیکن پھر مجھے بدتمیز کہہ کے چپ کرا دیا جائے گا۔ ہبا خاموش رہی تو بلال ہنس پڑا۔
وہ ہبا کی ابھی کی حالت کو سوچ کر ہی ہنس پڑا۔ سو جائیے آپ، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ سلا دو نا تم، وہ شرارت سے بولا تو ہبا دوسری طرف جپٹ گئی۔ کل مل سکتے ہیں ہم ہبا؟ ہبا خاموش رہی۔ بتائیے نا پلیز۔ جی، وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ بلال سے سامنا ہونے کا سوچ کے ہی اس کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں ٹائم اور جگہ بتا دوں گا، میسج بھیجی۔ بلال کی سنگت کا سوچ کے ہی وہ بلش کر رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز، محبت جتانے کا انداز، بلال کا ہر انداز اسے دل فریب لگتا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اس کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی، اور ادھر بلال کا بھی یہی حال تھا۔ ہبا کی پر اعتماد آنکھیں، محبت کے اظہار پہ اس کی لرزتی پلکیں، کبھی وہ حیران آنکھیں، کبھی گورتی ہوئی آنکھیں۔ وہ کھو سا جاتا، وہ جلد سے جلد اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ یہ بلال اتنی محبت کرتا تھا ہبا سے، اس کی محبت میں دیوانہ کہہ لیں، گرفتار کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، وہ بلال تھا۔ لیکن آیا ایسی کیا چینجنگ آئی کہ بلال نے اپنا فیصلہ چینج کر کے یہی ہبا اپنے چھوٹے بھائی عمر کے نکاح میں دے دی؟ تو یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ایک نیو ناول جو کہ بہت ہی انٹرسٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہم شروع کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔